شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام 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 اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن الحمد مهجورا لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون۔ سورہ یاسین آیت نمبر 22۔ اور میں اس ہستی کی کیوں عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اس فقرے کے 2 حصے ہیں۔ اس آیت کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ استدلال کا شاہکار ہے اور دوسرے حصے میں حکمت تبلیغ کا کمال دکھایا گیا ہے۔ پہلے حصے میں وہ کہتا ہے کہ خالق کی بندگی کرنا تو سراسر عقل و فطرت کا تقاضا ہے۔ نامعقول بات اگر کوئی ہے تو یہ ہے کہ آدمی ان کی بندگی کرے جنہوں نے اسے پیدا نہیں کیا، نہ یہ کہ وہ اس کا بندہ بن کر رہے جس نے اسے پیدا کیا۔ دوسرے حصے میں وہ اپنی قوم کے لوگوں کو احساس دلاتا ہے کہ مرنا آخر تم کو بھی ہے اور اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جس کی بندگی اختیار کرنے پر تمہیں اعتراض ہے، اب تم خود سوچ لو کہ اس سے منہ موڑ کر تم کس بھلائی کی توقع کرتے ہو۔ وہ نیک بخت شخص جو اللہ کے رسولوں کی تکذیب و تردید اور توہین و تذلیل ہوتی ہوئی دیکھ کر دوڑا ہوا آیا تھا، اور جس نے اپنی قوم کو نبیوں کی تابعداری کی رغبت دلائی تھی، وہ اب اپنے عمل اور عقیدے کو ان کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ میں تو صرف اپنے خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کرتا ہوں، جبکہ اس نے مجھے پیدا کیا اور میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں۔ پھر یہ نہیں کہ اب ہم اس کی قدرت سے نکل گئے ہیں، اس سے ہمارا رب کوئی تعلق نہ رہا ہو، اس سے ہمارا اور ہمارے رب کا کوئی تعلق نہ رہا ہو، نہیں، بلکہ اس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر اس کے سامنے جمع ہونے ہیں۔ اس وقت وہ ہر بھلے برے کا بدلہ دے گا، لیکن قوم نے ان کی ایک نہ سنی بلکہ اسے شہید کر دیا۔ مفسرین کرام نے اس شخص کا نام حبیب نجار بتایا ہے۔ محترم سامعین، اس آیت کریمہ میں مرد حق کی تبلیغ کا راز بھی نہا ہے۔ یہ ایک مرد موحد جو حق پر رہتے ہوئے تبلیغ کرے، وہ کس طرح سے تبلیغ کرے، اس میں وہ حکمت بتائی گئی ہے۔ سامعین اکرام، 30ویں پارہ، اس پارے میں 4 حصے ہیں۔ وما لیا اس پارے کا نام ہے۔ اس پارے میں 4 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ یاسین کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ صافات مکمل، نمبر 3 سورہ صاد مکمل، نمبر 4 سورہ زمر کا ابتدائی حصہ۔ سورہ یاسین کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 حبیب نجار کا قصہ، جس کو مختصراً میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ وہ ایک بستی والوں نے اپنے 3 انبیاء کو جھٹلایا۔ ان کی قوم کا ایک شخص جس کا نام حبیب نجار تھا، اس نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ جنت میں جا کر بھی اس نے تمنا کی کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ مجھے کیسی نعمتیں ملی ہیں۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت کے دلائل۔
اللہ کی قدرت کے دلائل میں سے پہلی دلیل بتائی گئی ہے کہ مردہ زمین جسے بارش سے زندہ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری دلیل ہے لیل و نہار اور شمس و قمر کا نظام۔ اسی طرح سے تیسری دلیل جو اس میں ذکر کی گئی ہے، کشتیاں اور جہاز سمندر میں چلتے ہیں۔ قیامت، محشر کی ہولناکیاں، سور پھونکے جانے کا تذکرہ۔ اس دن مجرموں کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ان کے منہ پر مہر لگا کر اسے بند کر دیا جائے گا، زبان میں سکت نہیں بولے بلکہ ان کے اعضاء کے خلاف گواہی دیں گے۔ سورہ صافات میں دو اہم باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی بات جہنمیوں کا باہم لعن و طعن اور جنتیوں کا خوشگوار مکالمہ۔ دوسری بات جو ذکر کی گئی ہے سورہ صافات میں وہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید، انہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم اور اس کی تعمیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ، حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ، جنہیں شام میں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا جو بعل نامی بت کی عبادت کیا کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی شہوت پرستی کا قصہ بھی اس میں ذکر ہے۔ اسی طرح سے سورت کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں ہونے کا قصہ کہ حضرت یونس علیہ السلام اس طرح مچھلی کے پیٹ میں صحیح سالم زندہ رہے اور مچھلی کے پیٹ سے ساحل سمندر واپس اللہ کے حکم سے نکالے گئے۔ سورہ صاد میں دو اہم باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 توحید، تمام انسانوں اور موت و حیات کے پورے نظام کا مالک صرف ایک اللہ ہی ہے۔ موت و حیات کے پورے نظام کے لیے ایک اللہ ہی کافی ہے۔ نمبر 2 رسالت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، قریش کی مذمت، تسلی کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کے شکر کا قصہ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا قصہ اور دیگر انبیاء اکرام کے قصے بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ زمر کے ابتدائی حصے میں دو اہم باتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 قرآن کی عظمت، سورہ زمر کے ابتدائی حصے میں قرآن کی عظمت کا ذکر ہے۔ نمبر 2 توحید، اللہ تعالیٰ انسان کو ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں پیدا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے مشرک اور موحد کی مثال بیان کی گئی ہے۔ اس سورہ زمر میں مشرک اور موحد کی مثال بیان کی گئی ہے کہ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کے کئی آقا ہوں، اور موحد کی مثال اس غلام کی جیسی ہے جس کا ایک ہی آقا ہو۔ محترم مشاہدین کرام، سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اس 23ویں پارے کے اندر بہت سارے راز، بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہمارے لیے پنہا کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن حکیم کو سمجھ کے پڑھنے کی، اس میں ذکر کیے گئے عبر و نصیحت سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، اگر آپ نے گزشتہ پارہ نمبر 22 ومن یقنط کا خلاصہ ابھی تک سماعت نہیں فرمایا ہے، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دی جا رہی ہے، وہاں کلک کر کے آپ 22ویں پارے کا خلاصہ سماعت فرما سکتے ہیں۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن حکیم کو حقیقی معنی میں پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر کے لائک کر دیں، اور لائک کرنے کے بعد آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس شخص نے کسی کو نیکی کے کام پر رہنمائی کی تو اس شخص کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو ملے گا۔ لہٰذا آپ اس ٹیکنالوجی کے دور میں ویڈیو کو شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔